سبھی ناظرین کی خدمت میں میرا پیار بھرا آداب۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ اردو ادب میں آج ہم آپ کو درخشاں کتاب حصہ اول نثر اور نظم کی فہرست دکھائیں گے، جو کتاب آپ کے نصاب میں شامل ہے بہار اسٹیٹ کے میں، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے تیار کی جا رہی ہے کہ بہار میں جو 1000 اردو کی ویکینسی نکلی ہیں، یعنی سپر ٹیٹ کے لیے، یہ ویڈیو اس کے لیے ہے۔ اور یو پی ٹیٹ والے بھی دیکھیں، ایم پی ٹیٹ والے بھی دیکھیں اس ویڈیو کو، جھارکھنڈ ٹیٹ والے بھی دیکھیں، اور جتنے بھی اسٹیٹ کے ہمارے ٹیٹ ہوتے ہیں ان سب کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ہے۔ تو ہم نے دیکھیے یہ فہرست شامل کی ہے، حصہ نثر ہے دوستو، حصہ نثر یہ ہے، اور کتاب کا نام ہے درخشاں۔ تو اس میں کون کون سے مضامین دیے؟ انشائیہ دیا ہے پہلا، تو انشائیہ میں ہیرو ہے، ہیرو کس کا مضمون ہے؟ سید محمد حسنین کا لکھا ہوا، یہ 4 نمبر پیج پہ ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں افسانہ۔ افسانے کون کون سے ہیں؟ پورے چاند کی رات، یہ کرشن چندر کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ اس کے بعد شاہد ہے، شکیلہ اختر کا لکھا ہوا۔ آخری سبق فرانسیسی کہانی کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ ناول دیکھیے، ناول آتا ہے عبرت اور نصیحت، یہ رتن ناتھ سرشار کا ہے۔ رتن ناتھ سرشار اردو کے مشہور ناول نگار ہیں۔ اس کے بعد مضمون میں ایک دیا ہوا ہے تعلیم قدیم و جدید، یہ شبلی نعمانی کا ہے۔ شبلی نعمانی اردو کے مشہور شاعر نقاد ہیں، انہوں نے موازنہ انیس و دبیر کتاب لکھی جو تنقید پر بہترین کتاب ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ترجمہ نگاری۔ ترجمہ نگاری میں بھی مغربی انشائیہ، یہ ترجمہ ہے اندرجیت لال نے کیا۔ اس کے بعد سفر نامہ آ جاتا ہے۔ سفر نامہ فلپائن کا سفر جو 1967 میں کیا ابن انشا نے، یہ ان کا یہ لکھا ہوا فلپائن کا سفر جو ہے یہ سفر نامہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے سفر نامے لکھے ہیں۔ آگے جو میں نے سوالات اس کتاب کے عنوانات سے متعلق جو بنائے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں نے دیا ہے کہ ان کے اور کون کون سے سفر نامے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے، دیکھیے یہ کونے پہ درخشاں لکھا ہوا ہے، یہ درخشاں کتاب ہے حصہ اول۔ خود نوشت ہے قدوائی خاندان اور میرا ادبی سفر، یہ کل ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں، بیگم انیس قدوائی اور اس میں چغتائی کے لکھے ہوئے، یہ خود نوشت ہے۔ اس کے بعد خاکہ آ جاتا ہے، خاکہ مولانا ولایت علی، یہ خاکہ ہے، ماخوذ ہے، کسی سے لیا ہوا ہے۔ ماخوذ کا مطلب ہے کہ کسی سے لیا ہوا۔ خطبہ ہے، یہ قومی تعلیم کے عنوان سے خطبہ ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر حسین نے لکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ہمارے پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی رہے ہیں، اور یہ بہت اچھے خاکہ نگار ہیں، اور ان کا ایک بہت مشہور خاکہ ہے نامدیو مالی، اور مضمون مشہور ہے ابو خاں کی بکری۔ اب اس کے بعد حصہ شاعری آ جاتی ہے۔ دوستو آپ لکھ لیجیے گا اس کو، اور کتاب مل جائے تو کتاب خریدیے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو کتابیں دکھاؤں گا جو آپ کے نصاب کے علاوہ ہیں، لیکن بہت ہی مددگار ثابت ہوں گی، بہت ہی آپ کو تعاون دیں گی آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے۔ اب نظم میں آ جاتا ہے، انتخاب دیا ہے انہوں نے۔ مسدس حالی کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی نے مسدس جو لکھی تھی، مسدس کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ مد و جزر اسلام کے نام سے۔ کل ہم نے اس پر آپ کو سوال بتا دیا۔ اس کے بعد ہے پرچھائیاں، یہ ساحر لدھیانوی کی، جس ساحر لدھیانوی مشہور نغمہ نگار، انہوں نے بہت سے فلموں میں ہزاروں نغمے لکھے ہیں۔ یہ ہے میرا ہندوستان، زبیر رضوی کا لکھا ہوا ہے۔ آج کا اسٹوڈنٹ، یہ دلاور نگار کا لکھا ہوا ہے۔ نغمہ آزادی، یہ بھی ترجمہ ہے کسی کا، سبرامنیم بھارتی کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد قصیدہ آ جاتا ہے، قصیدہ ابراہیم ذوق کا ہے، اور ذوق نے بہت سے قصیدے لکھے ہیں۔ مرثیہ آ جاتا ہے، بیان شہادت حر، یہ سلامت علی دبیر کا ہے۔ رخصت حضرت عباس شاد عظیم آبادی نے اس مرثیے کو لکھا ہے، یہ بھی درخشاں کی کتاب چل رہی ہے، دیکھیے نیچے لکھا ہوا۔ اب آ جاتا غزل۔ درخشاں کتاب میں غزلیں کون کون سی ہیں، کن کن شاعروں کی ہیں، یہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ جان ایام دلبری ہے یاد، یہ فائز دہلوی کی ہے۔ اے خوب رو فرشتہ صفت انجمن میں آ، فائز دہلوی کی یہ غزل ہے۔
تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، یہ کل پڑھایا تھا، خواجہ میر درد کی ہے۔ تجھی کو جویا جلوہ فرمان نہ دیکھا، خواجہ میر درد کی ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، یہ علامہ اقبال کی غزل ہے۔ دوسری ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، یہ بھی علامہ اقبال کی غزل ہے۔ اگلی ہے بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، جمیل مظہری کی ہے۔ صبح خود بتائے گی تیرے کہاں ہے، جمیل مظہری کی لکھی ہوئی ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، بہت مشہور غزل ہے، بسمل عظیم آبادی کی ہے۔ تجھے خبر بھی ہوئی یا نہیں ہوئی اے دوست، بسمل عظیم آبادی کی ہے۔ دوستو، آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو حضرائے کرم اسی وقت ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، تاکہ آپ کے کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے، فائدہ ہو جائے۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کو ان غزلوں کی تشریح کی ضرورت ہے تو میں تشریح بھی کر دوں گا اگلی ویڈیو میں، لیکن آپ اپنے کمنٹ باکس میں لکھ کر مجھے بھیجیں، اور کمنٹ باکس میں جب بھی آپ اپنی رائے بھیجیں تو اپنے شہر، گاؤں، قصبے کا نام ضرور لکھیں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور ہماری ویڈیو کہاں کہاں دیکھی جا رہی ہے۔ یہ آپ سے پرزور سفارش ہے۔ اس کے بعد ہے گیت۔ گیت ہمارے سب کے لیے ہیں، کیا اپنے کیا غیر، یہ بیگل اتسائی کا گیت ہے۔ اب آ جاتے ہیں ربائی گو شاعر۔ ربائی گو شاعر میں تو لوگ چند محروم ہیں، طلحہ رضوی برق ہے اور جگت موہن لال روا ہیں۔ تو دیکھیے، ہر تن میں نہاں ہے جس نے بخشی ہے جاں، تو لوگ چند محروم، ضد جہل حسد بغض عداوت کینہ، یہ ربائی جو ہے طلحہ رضوی برق کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کیا کہ حیات جاودانی کیا ہے، جگت موہن لال رواں اس ربائی کے شاعر ہیں۔ اب آتا ہے قطع۔ ان آنسوؤں کو ٹپکنے دیا نہ تھا میں نے، یہ اختر انصاری کی ہے۔ اختر انصاری بہت مشہور شاعر ہیں، انہوں نے بہت قطعے لکھے ہیں، ان کی کتابیں بھی بڑی بڑی مشہور ہیں، اور بدایوں میں آپ پیدا ہوئے اور علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ دوستو، اب یہ کتاب آ رہی ہے، میں آپ کو کتاب دکھا رہا ہوں کہ یہ کاروان ادب معاون درسی کتاب اپنی زبان NCERT کی ہے، اور یہ کتاب آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں بہت اچھے سوالات دیے ہوئے، اچھی تشریح دی ہوئی ہے غزل کی اور نثر کی۔ اس میں اچھے سوالات ہیں، اپنی زبان، یہ دیکھیے برائے 7ویں جوان NCERT کی یہ معاون کتاب ہے، یعنی کہ گائیڈ بک ہے۔ اب اس کے بعد دوسری کتاب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کی قیمت بھی بتا دیتے ہیں۔ اس کی قیمت ہے کل 80 روپے۔ دوسری کتاب آتی ہے کاروان اردو گائیڈ، یہ منشی مولوی کے لیے ہے۔ منشی مولوی میں کون سی کتاب چلتی ہے؟ اردو کی نئی کتاب، NCERT کی اردو کی نئی کتاب ہے، اور یہی UP بورڈ کے اسکولوں میں، ہائی اسکول میں کتاب چلتی ہے۔ اس کی یہ پوری کتاب کی شرح ہے، اور اس کی قیمت ہے دوستو 150 روپے۔ اس میں بھی اچھے سوالات ہیں، اچھی غزلوں کی تشریح ہیں، تو ضرور آپ کو یہ کتاب مدد کرے گی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ایک تیسری کتاب کاروان ادب، یہ بھی NCERT کی کتاب کی ہے، معاون درسی کتاب نوائے اردو۔ یہ NCERT کے برائے 10ویں کلاس، یہ CBSE اسکولوں میں چلتی ہے، آپ کے یہاں بھی چلتی ہوگی۔ اس کتاب کی یہ پوری گائیڈ بک ہے، اور اس کی قیمت ہے 130 روپے۔ تو یہ کتابیں آپ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوں گی۔ اگر ان کتابوں کی ضرورت ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ اپنا میسیج بھیج سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 8477965321۔ تو یہ میں نے آپ کے لیے کتابیں اکٹھی کی ہیں، تینوں کتابیں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں، کیونکہ کتابیں بہت سی پڑھنی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ درخشاں یا روشنی کتابوں سے ہی کام چلے گا، کتابیں اور بھی پڑھنی ہیں، شاعر مصنف اور دوسرے ہی پڑھ رہے ہیں۔ اس بات کا آپ خیال ہر حال میں رکھیں۔ اب آئیے، ہم نے کچھ سوالات درخشاں کتاب سے بنائے ہیں، یہ نثر کے سوالات ہیں، آپ کے لیے بنائے ہیں۔ درخشاں نثر حصہ اول یا کرشن چندر کس سن میں پیدا ہوئے؟ تو آپ کا جواب ہوگا 1913
میں آپ پیدا ہوئے اور انتقال آپ کا 1977 میں ہوا بمبئی میں۔ دوسرا سوال ہے کرشن چندر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ جواب ہے شکست، 1942 میں انہوں نے لکھا تھا اور 1943 میں دلی سے چھپا تھا۔ افسانہ پورے چاند کی رات کا مصنف کون ہے؟ جواب دیجیے گا کرشن چندر ہیں۔ پورے چاند کی رات میں مصنف نے کس کا ذکر کیا ہے؟ تو جواب ہے مصنف نے کشمیر کے دلکش مناظر کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہے پورے چاند کی رات، آپ کے کورس میں ہے۔ پورے چاند کی رات میں ہیرو اپنی محبوبہ کو لے کر جھیل کی سیر کو کس طرح جاتے ہیں؟ تو جواب ہے کشتی کے ذریعے جاتے ہیں دوستو، کشتی کے ذریعے جھیل پر جاتے ہیں۔ کرشن چندر کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو جواب ہے یرقان، یہ ہے یرقان ہے۔ کرشن چندر کا آخری ناول کون سا ہے؟ تو جواب دیجیے گا فٹ پاتھ کے فرشتے، 1977 میں یہ شائع ہوا فٹ پاتھ کے فرشتے۔ میں نے یہ سوال اس لیے آپ کو بتائے ہیں کہ آپ اس پر نہ جائیں کہ کرشن چندر کا افسانہ پورے چاند کی رات ہمارے کورس میں ہے تو وہ اسی سے سوال پوچھے جائیں گے، یہیں افسانہ نگار کا کوئی سا بھی افسانہ پوچھ لیں گے، ناول پوچھ لیں گے، تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اب آئیے کرشن چندر کے باپ کا نام کیا تھا؟ تو جواب ہے گوری شنکر، اور یہ پیشے سے کیا تھے؟ ڈاکٹر تھے، آپ کے والد جو تھے ڈاکٹر تھے۔ اب آئیے کرشن چندر کا اصل نام کیا ہے؟ کرشن چندر چوپڑا، یہ آپ کا اصل نام ہے دوستو۔ ہیرو کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے سید محمد حسنین، یہ ہیں ہیرو کے مصنف۔ اب آ جاتے ہیں رتن ناتھ سرشار۔ سرشار کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں 1846 میں پیدا ہوئے۔ ناول فسانہ آزاد کا مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے سرشار، یہ ناول 1880 میں چھپا۔ رتن ناتھ سرشار کس اخبار کے ایڈیٹر تھے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، تو جواب دیجیے گا اودھ پنچ کے تھے، اور اودھ پنچ میں ہی فسانہ آزاد جو ان کا ناول تھا وہ قسط وار چھپا تھا، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، قسط وار چھپا تھا۔ شبلی نعمانی کس سن میں اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1857 میں اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور 1914 میں اعظم گڑھ میں ہی انتقال ہوا۔ ابن انشا کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب ہے پاکستان میں ہوا۔ ابن انشا کا شعری مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ جواب ہے چاند نگر، 1955 میں اس نام سے شائع ہوا چاند نگر۔ ابن انشا کے بہت مشہور سفر نامے ہیں، ان کے دو مشہور سفر نامے کون سے ہیں؟ یعنی دو مشہور سفر ناموں کے نام بتائیے۔ تو ایک ہے ابن بطوطہ اور دوسرا ہے آوارہ گرد کی ڈائری، یہ ہیں یہ دونوں، بالکل یاد رکھیے گا آپ۔ درخشاں حصہ اول نظم فائز دہلوی کی مشہور مثنویاں کون کون سی ہیں؟ تو جواب ہے تعریف ہولی، تعریف پنگھٹ اور تعریف جوگن، یہ تینوں مثنویاں ہیں، اور ایک مثنوی آپ کے اس میں کتاب میں موجود ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے فائز دہلوی کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب ہے صدر الدین محمد خان۔ خواجہ میر درد کی پیدائش کہاں اور کب ہوئی؟ تو جواب ہے 1720 میں دلی میں خواجہ میر درد پیدا ہوئے اور 1784 کو دلی میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ علامہ اقبال کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ تو جواب دیجیے گا سیالکوٹ میں 9 نومبر 1877 کو ہوئی۔ اقبال کا انتقال کس سن میں ہوا؟ تو جواب ہے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ کا مقبرہ ہے۔ اقبال کے والد کا نام کیا تھا؟ شیخ نور محمد آپ کے والد کا نام تھا۔ علامہ اقبال کے شاعری میں استاد کون تھے؟ تو جواب دیجیے گا داغ دہلوی۔ اقبال کے فلسفے کے استاد کا نام بتائیے۔ فلسفے کے آپ کے استاد تھے، یوں کہ فلسفے میں آپ ماہر تھے، پروفیسر آرنلڈ اور مولانا رومی آپ کے فلسفے کے استاد تھے، یہ دونوں۔ اقبال نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے، جواب ہے 3 شادیاں۔ اقبال کو ڈاکٹر کا خطاب کس سن میں ملا تھا؟ جب ہی آپ کا ڈاکٹر کا نام لگا جو آپ کو خطاب ملا تو 1908 میں ڈاکٹر کا خطاب ملا، نوٹ کر لیجئے۔ اقبال کو سر کا خطاب بھی ملا تھا، اور یہ سر کا خطاب کس سن میں ملا تھا؟ تو جواب دیجیے گا 1923 میں آپ کو سر کا خطاب ملا۔ اقبال ملک الشعراء بھی تھے، تو جواب ہے کہ ملک الشعراء کا خطاب اقبال کو کب عطا ہوا؟ تو جواب دیجیے گا 1901 میں آپ کو ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو جواب ہے بانگ درا، جو 1924 میں شائع ہوا۔ بال جبریل کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو جواب ہے علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال کے کل کتنے شعری مجموعے ہیں؟ تو جواب دیجیے گا 4 مجموعے ہیں، یہ ہیں 4 مجموعے۔
ہمالہ، نیاشیوالا، تصویر درد، جگنو، ترانہ ہندی وغیرہ نظموں کا شاعر کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا علامہ اقبال۔ اور ایک حمد آپ کی بہت مشہور ہے جو ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ حمد بھی علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے دوستو، اور اس کو آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل میں شمالی ہند کا شاعر کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا فائز دہلوی۔ فائز دہلوی کا نام ضرور دیں گے شمالی ہند کا، کیونکہ ہمارے کورس میں ہے، ہماری نصابی کتاب میں ہے، اس لیے شمالی ہند کا جو شاعر کا نام دیں گے، اور دوسرے بھی دیں گے لیکن فائز دہلوی کا ضرور دیں گے۔ دوستو یہ تھا ہمارا بہار اردو سپر ٹیٹ کے لیے ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، آپ کی رائے کا انتظار ہمیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔